الحمدللہ آج ہم نے سورہ کہف پڑھی اور سورہ بنی اسرائیل پڑھی، اور آج ہم نے انسان کی فطرت کے بارے میں بات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور اس آیت کے بارے میں آیت کا جو حصہ ہے، یہ تین لفظ ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ آدم علیہ السلام جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، پہلے تو آدم علیہ السلام بس مٹی کے ایک پتلے تھے، اور وہ پتلا لیٹا تھا، تو اللہ نے جب روح پھونکی تو فوراً ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اور جب آدھی جگہ پر آئے تو واپس جا کے گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے، بے صبر ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہمارے باپ کی ہم بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام جو اس وقت دنیا میں بھی نہیں تھے، وہ اس وقت آسمان میں تھے، جنت میں تھے جب یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ انسان کی فطرت کہاں سے شروع ہوئی؟ دنیا سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ پھر آج ہی ہم نے ایک دوسرے انسان کی فطرت بھی یہی دیکھی، جو ایک اور نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جب گئے، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم خاموش نہیں رہو گے، تو بار بار جو بھی معاملہ ہوتا رہا تو موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں سوال کرتے رہے اور بات کرتے رہے۔ اگر دیوار بھی گرائی تب بھی بولے، اگر وہ کشتی والا بھی معاملہ ہوا تب بھی بولے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر جو چیز تھی وہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی آئی، اور آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے۔ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ بے صبر ہے، جلد باز ہے، انسان کے اندر ٹھہراؤ نہیں، اس کی فطرت کے اندر۔ انسان کے اندر برداشت اور ٹھہراؤ کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات اسی قرآن میں نازل کی ہمارے لیے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں قرآن کی جو ایسے انسان کے لیے کام کرتی ہیں جیسے دوائی ہوتی ہے، جیسے زخم کے اوپر مرہم لگتی ہے، اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں وہ مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو انسان جلد باز ہے، بے صبر ہے، اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ انسان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اس انسان کو کہہ رہا ہے کہ جو جلد باز ہے، جو برداشت نہیں کرتا، میرے جیسا انسان، کہ جو اللہ کی پلاننگ، جو آنے والا وقت ہے، اللہ کے ہر کام جو ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کا آنے والا ہر امر جو ایک مسلمان، ایک مومن ہے، اس کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ بہتر ہی ہوگا، بلکہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہرگز ہم انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ اتنا کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو یہ میں آیات ان کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے لیے مرہم ہے، جو ہمارے لیے ایسی آیات ہیں کہ ہم ان کو جب سمجھیں اور دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے امر کا۔ اور اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہ ہے کہ بس اللہ پر توکل کرو، اللہ کے امر پر یقین رکھو، آنے والا وقت بہترین ہوگا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں ڈرتا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے اس معاملے کے ساتھ کیا ہوگا، میرے رزق کے بارے میں کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ انہی انسانوں کے لیے ہے کہ جو انسان جلد باز ہے، جو انسان اللہ کی پلاننگ، ایک انسان کی پلاننگ ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک جگہ پہ کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ تو یہ ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ تو اللہ کی جو پلاننگ ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے، جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اور بہترین ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔
جس انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو وہ انسان پھر کبھی بھی پریشان نہ ہو، وہ یقین رکھے کہ آنے والا وقت بہترین ہوگا، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر اور قرآن کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں برداشت کرنے کا کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔